सच पूछिए तो आखिरी बरकत निकाह है, सच पूछिए तो आखिरी बरकत निकाह है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत निकाह है, इंसान के बका की जमानत निकाह है। الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم پیارے بھائیو، سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس مسجد میں بہت سارے نکاح ہوتے ہیں، لیکن وقت کی پابندی والا پہلا نکاح ہے۔ پہلا نکاح ہے جو وقت کی پابندی پر ہوا کہ جو ٹائم دے اس ٹائم پر نکاح اور پورے مجمع کا آ جانا، یہ آپ کی برادری کی عقل مندی کی علامت ہے۔ الحمدللہ یہ برادری کے بڑے بڑے اوصاف قوم بواہر کے، میں کسی قوم پر بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان میں رہا ہوں مستقل، اس نگر میں 11 سال تک برادری میں پڑھایا ہے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اللہ والوں کی، بزرگوں کی عظمت ہوتی ہے، ڈسپلن بہت ہوتا ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، گھر کی مستورات پڑھی لکھی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ان کا بچہ کبھی گالی نہیں بولتا، ان کے گھروں میں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے، اور نکاح کا مقصد ہی زندگی میں سکون ہے۔ یہ سارے کے سارے اوصاف پہلے سے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور ایمان کی علامتیں بتائی۔ اس میں ایک علامت یہ بتائی کہ ہمارے اندر پہلے سے ہی یہ ساری کی ساری خوبیاں ہیں، شکر ہے، صبر ہے، دشمنوں کی تکلیف پر ہم کبھی راضی نہیں ہوتے، بلکہ دشمنوں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ یہ صفات فطری پہلے سے موجود تھے، تو اسلام کے قبول کرنے کے بعد ان کی صفات میں بہت ساری ترقی ہوئی۔ آپ کی برادری میں الحمدللہ بہت سارے صفات پہلے سے ہی موجود ہیں، پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اب دین کی محنت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، علماء کرام کی صحبت کی برکت سے دن بدن ہمارے بچوں میں دینی اور دنیاوی ترقی ہو رہی ہے۔ دیکھو بھائی، نکاح ہے، نکاح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ سکون ہے، اور نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ جس طریقے پر آسمان اللہ کی نشانی، زمین اللہ کی نشانی، اللہ نے ہر ایک چیز کو اپنی نشانی نہیں کہا، اللہ نے نکاح کو اپنی نشانی کہا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی، انسان ہی بیویاں ہیں، تاکہ تمہاری زندگی میں سکون پیدا ہو نکاح کرنے کے بعد۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہاری محبت میں اضافہ ہوئے کہ دلہا اپنے دلہن سے محبت کرے اور دلہن اپنے دلہا سے محبت کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 لفظ استعمال کیے ہیں، مودۃ و رحمہ۔ جوانی میں محبت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں رحمت ہوتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں خواہشات کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جوانی میں محبت کا لفظ استعمال کیا اور بڑھاپے میں رحمت کا لفظ استعمال کیا، کہ بوڑھا مرد اپنی بوڑھی عورت پر رحم کرے اور بوڑھی عورت اپنے بوڑھے مرد پر رحم کرے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی بڑی نکاح میں بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو قوم غور و فکر میں سوچنے کے اعتبار سے آگے ہے، عقل مند قوم ہے۔ اس لیے ہم نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بناوے۔ جس طرح نماز کا پڑھنا عبادت ہے، رمضان کے روزے عبادت ہے، لیکن نکاح تو ایسی عبادت ہے جو جنت میں بھی چلتی رہے گی۔ جنت میں نماز نہیں، جنت میں روزہ نہیں، جنت میں صدقہ خیرات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ادنا امتی کو اللہ کتنے حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور یہ ہماری دنیا کی بیوی جنت کی حوروں کی سردار بنے گی۔ یہ نکاح کا مقصد ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور والے جب نکاح پڑھاتے تھے تو 3 باتیں فرماتے تھے۔ نکاح کے بارے میں پہلی بات فرماتے تھے کہ نکاح میں سنت کی نیت سے بیٹھو۔ ابھی یہ بچہ کہے گا قبلتھا، میں نے اس سے نکاح میں قبول کر دیا، تو نکاح تو ہو جائے گا، بیوی اس کے نکاح میں آ جائے گی، لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔
اگر آدمی سنت کی نیت سے بیٹھے کہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پہلی نیت یہ کرے کہ میں سنت کی نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ تو انسان اگر پوری رات سوئے گا تو بھی ثواب ملتا رہے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا تو بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کو اجر لکھا جائے گا سنت کی وجہ سے۔ سنت کی نیت کرے، سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد آدمی اپنی جسمانی اور اپنی روحانی عزت کی حفاظت کرے۔ آج تک جتنے ہم سے گناہ ہو چکے اللہ معاف فرماوے نکاح کے پہلے، لیکن نکاح کے بعد ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آنکھوں کی، اپنے دل و دماغ کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنے جسم کی بہت حفاظت کریں۔ اس علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت وضو کرے یا غسل کرے اور اس کا بچا ہوا پانی لوٹے میں بچ جاوے، ڈول میں بچ جاوے، تو کوئی غیر محرم چاہے تو وضو بھی کر سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے، اور شریعت میں اسراف نہیں ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ استعمال نہ کریں، بلکہ ہو سکے دوسرا پانی موجود ہے تو دوسرے پانی کا استعمال کریں۔ اگر دوسرا پانی موجود ہے، کیوں کہ ہو سکتا ہے ماحول گندا ہے، اگر وہ وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو درمیانی غسل میں کہیں اس عورت کی طرف تیرا میلان نہ چلا جاوے، تو شریعت نے وہاں سے ہی بریک لگائی ہے، وہاں سے بریک لگائی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ نکاح کرنے کے بعد نیک اولاد کی نیت کریں۔ حصول اولاد بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی ہے اولاد کی، لیکن نیک اولاد کی دعا مانگی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ تو مجھے نیک لڑکا عطا فرما، نیک لڑکا عطا فرما۔ تو نیک اولاد کی دعا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اسماعیل کے بارے میں رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ان کی اولاد ایسی نیک آئی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور اولاد کے آنے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو، یا آپ کی برادری کو خاص کہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین پڑھاوے، پھر بعد میں کتنی بھی دنیا پڑھاوے۔ پہلے اپنے بچوں کو کیا پڑھاوے؟ دین پڑھاوے، دین پڑھاوے، شریعت کا علم پڑھاوے، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھاوے، یہ ہمارے بہت ضروری ہے۔ پھر چاہو تو اپنا دینداری کی موجودگی میں آپ کتنا بھی دنیا پڑھا دیں۔ اچھا، اب نکاح کو مستحکم کرنے کے لیے کہ بیوی اپنے نکاح میں آ گئی، اس کے مستحکم کرنے کے لیے 3-4 باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ بیوی ہمارے نکاح میں آ چکی ہے، تو نکاح میں آنے کے بعد ہم اپنی عورت کا ساتھ دیں۔ شریعت تو یوں کہتی ہے کہ گھر کے باہر کے سارے کام مرد کے ذمے ہیں اور گھر کے اندر کے کام بیوی کے ذمے ہیں، لیکن مصنف عبدالرزاق کی حدیث کی کتاب میں عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو آپ مسکرا کر گھر میں آ کر سلام کرتے تھے، آپ گھر میں خود جھاڑو لگاتے تھے، میں آٹا گوندتی تھی تو حضور آٹا گندواتے تھے، اپنے جوتے کا تسمہ خود ٹھیک کرتے تھے، آپ چولہے پر آ کر اللہ کے نبی بیٹھ جا کر اندر لکڑیاں ڈالتے تھے۔ اتنے بڑے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ، نبی تیرے روشن چہرے کی قسم۔ ایک تفسیر رازی میں، تفسیر رازی، امام رازی ایک تفسیر کے کنگ ہے، اس کے انہوں نے 3 ترجمے کیے۔ ایک ترجمہ کیا والضحیٰ، نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب رب العالمین آپ کی قربانیوں پر، آپ کی عبادات پر اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ نبی گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، اتنے بڑے نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ گھر کی عورت گھر میں بہت کام کرتی ہے۔ پہلی بات ہوئی نکاح، بیوی کا دل جیتنے کا ایک دوسرا عمل یہ ہے کہ نکاح کے ہونے کے بعد اپنی بیوی کی رائے کا احترام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کی ہر بات مانیں، بیوی کی ہر بات ماننے کا میں نہیں کہتا، لیکن بیوی کی رائے کا احترام کریں۔ اگر وہ کوئی بات کہے الحمدللہ، بعض بار بیویوں کی رائے بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو روکا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ آئندہ سال آئے اور آئندہ سال بھی آپ کو صرف 3 دن کا ویزا ملے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پوری صحابہ کی جماعت عمرہ کرنے کے لیے آئی ہے، احرام ہے، ساتھ میں ہدی کے جانور ذبح کرنے لے کر مدینہ سے آئی ہے، اور آپ نے کہا عمرہ نہیں ہوگا، آپ اپنا احرام کھول دو اور اپنے جانوروں کو ذبح کر دو۔ اب صحابہ تیار نہیں ہوتے،
صحابہ حضور کی بات کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن شوق تھا عمرہ کرنے کا، اللہ کے سامنے رونے کا۔ آپ پریشان اپنے خیمے میں کیا کروں، تو ام سلمہ آپ کے ساتھ یا آپ کی بیوی، آپ کی بیگم ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے صحابہ بڑے آپ کے وفادار ہیں، لیکن ایک کام میری رائے ہے کہ آپ خود اپنا حلق کرنا شروع کر دیں، آپ اپنا حلق کرنا خود شروع کر دیں اور آپ اپنے جانور کو ذبح کر دیں، آٹومیٹک اللہ کام کرا لے گا۔ جیسے حضور نے استرا لے کر اپنا سر کے بال صاف کرنا شروع کیے، صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کرام دوڑ پڑے اپنے بالوں کو صاف کرنے کے لیے اور اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو بیوی کی رائے کا احترام کرنا یہ بہت، اس سے بیوی کا دل جتنا ہے۔ تیسری بات ہے کہ نکاح ہونے کے بعد بیوی سے محبت کا اظہار کریں۔ بہت ہر ایک کو محبت دل میں اپنی عورت کی ہو، لیکن اظہار کرتے شرماتے ہیں کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ عائشہ ایک بار حضور گھر میں داخل ہوئے، عائشہ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ نے عائشہ کو دیکھ کر خوش ہو کر فرمایا عائشہ مجھے تجھے اتنی محبت ہے جس طریقے پر میں شہد کو میں کھجور کے ساتھ کھاؤں، اتنی محبت مجھے تجھ سے ہے۔ عائشہ نے کہا اچھا مجھے اس سے بھی زیادہ محبت ہے میرے آقا کہ میں شہد کو مکھن کے ساتھ کھاؤں۔ یہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کی زندگی، ایک ازدواجی زندگی بتا رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ تو اللہ کے نبی کے بارے میں اشعار پڑھتی، لنا شمسن وذل آفاق شمسن، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو رات کو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ بیوی اپنے شوہر کے محبت، علماء نے لکھا ہے شوہر کا اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرنا یہ تقوی کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ کہ تو بیوی کا ہو گیا تو کس کا ہوگا؟ اور کا ہوگا۔ بیوی سے محبت کرنا ہی تو بیوی کی نشانی ہے۔ ماں باپ سمجھتے نہیں ہے کہ بیٹا بیوی کا ہو گیا، یہ تو آپ سائیکولوجی اثر ہوتا ہے۔ لڑکا 24 گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھتا تھا، ماں کے پیر دباتا تھا، لیکن نکاح ہونے کے بعد تھوڑا بیوی کے پاس بیٹھتا ہے تو ماں سمجھتے بیٹا اس کا ہو گیا، اس کا نہیں ہو گیا، اب یہ محبت تقسیم ہو گئی۔ تھوڑی بھی محبت بیوی کی، تھوڑی محبت ماں کی۔ اولاد ہو جاتی ہے تو شوہر کی پوری نظر بیوی کی جگہ پر اولاد پر ہو جاتی ہے، تو یہ محبتیں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ نفسیاتی انسان کو سمجھنا چاہیے، تو محبت کا اظہار کریں، یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے۔ وہ مشہور واقعہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ حالت حیض میں تھی اور وہ ہڈی چوس رہی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت لکھی ہے، آپ نے عائشہ کو دیکھا کہ ہڈی چوس رہی ہے، کہ عائشہ یہ ہڈی مجھے دے دو۔ آپ نے وہ ہڈی کے اوپر گوشت لگا ہوا تھا، کہا تو نے کہاں سے چبائی تھی؟ آپ نے وحی سے ہی چبائی۔ حالانکہ برکت تو حضور کے زبان سے تھی، حضور کے منہ سے برکتیں تو تھی، لیکن آپ ایک بیوی کا دل جیت رہے ہیں۔ حضرت عائشہ پانی پی رہی ہے تو آپ نے عائشہ کو عائشہ نہیں کہا بلکہ حمیرہ، اپ نام، اللہ کے نبی اپنی بیوی کا اپ نام دے، حمیرہ سر کا چہرے والی، کہا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے حمیرہ، وہ بچا ہوا پانی تھوڑا مجھے دے دینا۔ پھر عائشہ نے وہ کٹورے والا پانی دیا تو کہا تو نے کہاں اپنے لب لگائے تھے؟ وہاں سے سرکار محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لب وہاں لگائے اور آپ نے وہاں سے پانی پیا۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ چوتھی بات ہے کہ بیوی کا دل جیتنے کے لیے گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ باہر کے کتنے بھی ٹینشنز ہو، ہر ایک کو آج کاروبار میں ٹینشن ہوتا ہے، لیکن گھر میں مسکرا کر داخل ہو۔ حدیث پاک میں ہے جب میاں اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ جنت میں اچانک ایک روشنی آئے گی، روشنی تو کہیں گے جنت میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ جنت میں تو سورج نہیں ہوتا۔ کہا اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ اور علی دونوں جنت فردوس میں ہنس رہے کسی بات پر اور ان کے دانتوں سے روشنی نکلی ہے، اسے پوری جنت جگمگا رہی ہے۔ بیوی کو جا کے گھر میں سلام کرنا، ساری بات کرتے ہم، لیکن اس برادری میں جو سلام کا الحمدللہ بہت بڑا رواج ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سلام کرتے ہیں، بوڑھی عورتیں بھی سلام کرتی ہیں، ڈسپلن والی قوم ہے۔ اللہ نے بہت چیزیں فطری طور پر آپ کو دی ہے، سلام، جیسے بیوی کو بھی سلام کرے، بیوی اپنے شوہر کو سلام کرے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ دیکھو بیوی ہے نا، بیوی یوں کہے نا، یوں بیوی کو غیرت بہت پسند ہے، وہ چاہتے میرا شوہر میرا بن کے رہے، وہ کسی اور سے بات نہ کرے۔ اگر وہ یوں کہے نا تم کس سے بات کرتے تھے تو شک نہ کرے، یہ غیرت ہے۔ یہ کہے یہ عورت کی غیرت ہے، شک نہ کرے کہ مجھ سے ایسا کیوں کہتی ہے، نہیں، اس کی غیرت ہے۔ اور یہ غیرت صحابیات کے اندر بھی تھی اور ازواج مطہرات کے اندر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ام حبیبہ کے مکان میں تھے، آپ کی بیوی ہیں، اب قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے باہر نکلے، رات کو جنت البقیع میں گئے، ام حبیبہ نے دیکھا حضور میرے کمرے میں نہیں گئے تو دروازہ بند کر لیا۔
اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، دروازہ اندر سے بند کر لیا، آپ تشریف لائے، آپ نے کہا افتح یا ام حبیبہ الباب، ارے حبیبہ دروازہ کھولو، کہ لا افتح یا رسول اللہ، دروازہ نہیں کھولوں گی، آپ کی چونکہ 9 بیویاں تھیں، 2 تو مکہ میں انتقال ہو چکا تھا، تو آپ کسی اور جگہ پر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، اس وقت سوکن کا مسئلہ آ گیا، آپ خاموش رہے، آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے فرمایا ام حبیبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا رسول کبھی خیانت نہیں کر سکتا، فوراً دروازہ کھول دیا، میرے آقا صلی اللہ تبارک وسلم گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوئے اور جا کر اپنی چارپائی پر سو گئے، ایک لفظ اپنی بیوی کو نہیں کہا، اے میرے نبی کا اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق ہے، گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ، اس نے شوہر کی ایک حد ہوتی ہے، بیوی کی ایک حد ہوتی ہے، نند کی حد ہوتی ہے، ساسو سسر کی حد ہوتی ہے، جب ہمارا پورا معاشرہ حدود میں رہتا ہے، حقوق میں رہتا ہے، تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، جب شوہر اپنی حد کو توڑتا ہے، بیوی اپنے حد کو توڑتی ہے، تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں بچیوں کی رونے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہے، اور جب بچی آٹا گوندتی ہے نا تو پانی کے ساتھ ساتھ اس کے منو من آنسو آٹے کے پانی میں مل جاتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنے دکھ کو بیان نہیں کرتی۔ اس سے میرے بھائی بیوی کی غیرت ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بقیع میں گئے، مدینہ منورہ میں، نماز پڑھانے کے بعد جیسے واپس آیا تو آپ کے سر میں تکلیف ہوئی، سر میں درد ہوا، تو آپ نے بھی بیوی کے سامنے کہا واہ رأسا، ہاں میرے سر میں درد ہو رہا، کس کو کہا؟ عائشہ کو کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو عائشہ نے کیا کہا؟ میرے سر میں درد ہے اس لیے آپ کو درد ہوا۔ یہ زندگی پڑھنی پڑے گی۔ حضور اتنے بڑے نبیوں کے امام الانبیاء ہے، اور بیوی یوں کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، تم کو پتا تھا تو آپ کو بھی درد ہو گیا۔ یہ مذاق اور مستی کی میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ اگر تو اسی بیماری میں چلی گئی نا تو میں تجھے غسل بھی دوں گا، کفن بھی دوں گا، اور میں تیری قبر میں اتروں گا۔ تو عائشہ نے کہا یہ باتیں ساری کی ساری ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتا ہے میری دنیا سے جانے کے بعد وَعَرَسْتَ بَيْتِي، دوسرا نکاح کر لوں گے اور میرے گھر میں ہی سوؤں گے۔ عائشہ کہتی ہے کہ عائشہ کو حضور پر شک تھا؟ نہیں، یہ غیرت ہے، غیرت۔ اسے زیادہ گھروں میں فون نہیں کرنے کی، عورت کی موجودگی میں بزنس کے فون بھی کم کرے۔ عورتیں کام کرتی لیکن سنتی سب کچھ ہے، یہ کس سے بات ہوتی ہے، کیسے بات ہوتی ہے۔ گھریلو زندگی کے اندر اس طریقے میں زندگی گزارے کہ ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ جنت کا باغیچہ بن جائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں میرے بھائی، اس پر ہمیں عمل کرے۔ ایک بات ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں نکاح کو تشبیہ دی ہے لباس کے ساتھ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ دلہا اپنی دلہن کے لیے لباس کے درجے میں ہے اور دلہن اپنے دلہا کے لباس کے درجے میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح لباس انسان پہنتا ہے لباس تو انسان خوبصورت لگتا ہے، نکاح ہونے کے بعد انسان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ شادی شدہ انسان کہیں بھی کھڑا ہو جائے گا تو اس کو کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اس کے عیوب چھپ جاتے ہیں۔ نمبر 3، جس طرح لباس انسان کے دل کے جتنا قریب لباس ہوتا ہے اتنا کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اللہ فرمانا چاہتے میرے بندے اب تیرے گھر میں تیری بیوی آ چکی ہے، تیرے دل کے سب سے قریب تیری بیوی ہونی چاہیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس سے میرے بھائی ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے، ہماری ولی میں سنت کے مطابق بنے، اور نکاح میں نکاح کے لائق کا دن ہمارے پاس آوے، لیٹ گو والی زندگی گزارے، لیٹ گو، صبر کرنا سیکھے، صبر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھے۔ ایک بار بیوی اور ساسو کا جھگڑا شروع ہو گیا، بیوی اور ساسو کا جھگڑا شروع ہو گیا تو ساسو نے کہا ہاں میرا بیٹا آنے دے، میں ساری کی ساری رپورٹ میرے بیٹے کو سناتے ہو۔ بیوی نے کیا کہا؟ مجھے تیرا بیٹا آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کھڑے کھڑے سنائے گی، میں لیٹے لیٹے سناؤں گی۔ کہا تو کھڑے کھڑے سنائے گی، بیٹا گھر پر آئے گا تو کھڑے کھڑے سنائے گی، اور میں لیٹے لیٹے سناؤں گی۔ اور جو لیٹے لیٹے سنا دے اس کی بات کا وزن ہوتا ہے، اس کی بات دلوں پر جاتی ہے۔ کہ گھر میں دین کے نہ ہونے کی بنیاد پر گھروں میں جھگڑے قائم ہو جاتے ہیں، کبھی اونچ نیچ ہو جاوے تو صبر کریں، انشاءاللہ ہمارا گھر کا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ نکاح میں، ولیمے میں اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔